بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویلیو اسپیشل۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں محترم بدیع الزماں بھٹی، ایڈوکیٹ، جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور ماہر قانون ہیں۔ ان کے ساتھ پروفیسر محمد یوسف ثانی صاحب جو ماہر تعلیم ہیں۔ میں پروگرام میں محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب آپ کو اور پروفیسر صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے چائلڈ ابیوز ہے کیا اور اس کو کیسے معاشرے سے ختم کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے۔ محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب، میرا آپ سے کویشچن ہے کہ آئین پاکستان میں بچوں کے حقوق کے متعلق کون سے آرٹیکل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میاں اقبال ساجد صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا پروگرام میں۔ سر، یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ آئین پاکستان میں بہت واضح طور پہ جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی گئی ہے، وہاں پہ بچوں کے حقوق کو بھی اگنور نہیں کیا گیا، اس پہ بھی توجہ دی گئی ہے۔ ہمارا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 11 ہے، اس کا سب سیکشن 3 ہے کہ نو چائلڈ بلو دی ایج آف 14 ایئرز shall be engaged in any factory or mine or any other hazardous employment۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر کسی بھی پروفیشن میں 14 سال سے کم عمر کے کسی بھی امپلائی کو نہیں رکھا جائے گا۔ یہاں پہ جو لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے 14 ایئرز، یہاں پہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ جو چائلڈ ہے، ہر وہ فرد جو 14 سال سے بلو ہوگا وہ چائلڈ کہلائے گا۔ لہٰذا پاکستان کے آئین میں یہ چیز ایک کیٹیگوریکلی بتا دی گئی ہے کہ 14 سال سے کم عمر بچے کو آپ کسی بھی امپلائمنٹ میں انگیج نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ آرٹیکل 25 ہے اور 25A، اس میں بڑا واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی ایسی ایکویلٹیز ہیں، کون سے ایسے رائٹس ہیں جو بچوں کو اور سٹیزنز کو مہیا کرتا ہے ہمارا آئین۔ اس میں آرٹیکل 25 ہے ایکویلٹی آف سٹیزنز۔ آل سٹیزنز آر ایکول بیفور لا اینڈ آر انٹائٹلڈ ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا۔ دیر از نو ڈسکریمنیشن آن دی بیسس آف سیکس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین پاکستان میں یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں بسنے والا ہر شہری ایکول رائٹس رکھتا ہے، کسی کو ڈسکریمنیٹ آپ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح آرٹیکل 25A جو ہے وہ بچوں کی ایجوکیشن کے متعلق ہے۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے تعلیم کے رائٹس کے متعلق بات کی تھی کہ جو سیکنڈری ایجوکیشن تک جو یہ کمپلسری ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ریاست ذمہ دار ہے کہ بچوں کو یہ جو تعلیم ایجوکیشن ہے وہ مہیا کی جائے گی ہر صورت۔ جی، تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہے کہ آرٹیکلز جو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ بچوں کے جو حقوق کے متعلق بڑا کلیئر ہے۔ اب جہاں تک بات ہے چائلڈ ابیوز کی، تو چائلڈ ابیوز جو ہے اس کو ہم ایسے اگر سادہ الفاظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو چائلڈ ابیوز سے مراد جو اڈلٹس ہیں، جو بڑے جو میچور لوگ ہیں، یعنی کہ جو 16 سال 15 سال سے بڑے لوگ، 14 سال سے جو اوپر چلے جاتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کے رویہ جات بچوں کی طرف، دوسرے لفظوں میں ایسے عرض کروں گا کہ رانگ فل ٹریٹمنٹ یا ایکسپلوٹیشن آف چائلڈ، اس کو ہم چائلڈ ابیوز کہیں گے۔ وہ اس طرح کہ جب بچوں کی طرف بڑوں کا ایسا رویہ بن جائے جس میں جسمانی تشدد، ان کے ساتھ برا برتاؤ اور ان کے ساتھ ایک دھمکی امیز رویہ اور عدم توجہی، یہ ساری جو شکلیں ہیں یہ چائلڈ ابیوز میں آتی ہیں۔ اب اس میں چائلڈ ابیوز کی مختلف مزید جو شکلیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ماں باپ کا جو بچوں کی طرف ایک رویہ ہوتا ہے، انٹریکشن اور توجہ جو توجہ ہوتی ہے رشتہ داروں کی، ماں باپ کی، اور جہاں پہ وہ بچے پرورش پا رہے ہیں اس ماحول میں بسنے والے ہر فرد کی، ان بچوں کی طرف جو ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ اگر ابیوسو
ہو جائے گا، اگر وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا، میل پریکٹس اس میں شامل ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو بچوں کے ساتھ ابیوسولی ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ جی بھٹی صاحب، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ آئین پاکستان کے اندر تمام شہریوں کے برابر کے حقوق ہیں، 14 سال سے چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ایڈلٹس کے ہیں۔ تو اب میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ تعلیمی اداروں میں بلنگ کلچر عام ہے جس سے بچے اور والدین دونوں پریشان ہیں۔ اس بلنگ کلچر سے، اس سسٹم سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے؟ فزیکل بلنگ ہوتی ہے، فزیکل بلنگ کے اندر وہ ہٹ کرتے ہیں، پش کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے اندر پھر ایبیوز بھی آ جاتی ہے، فزیکل ایبیوز بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وائلنٹ بھی ہو جاتے ہیں بچے، ایک دوسرے کو ہرٹ کر دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، یا پھر سیکچول کوئی ایسا ایکٹ بھی کر گزرتے ہیں، کسی باڈی پارٹ کو اس طرح سے ٹچ کر دیتے ہیں جو کہ وہ ایک یعنی کہ سیکچول ایبیوز ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ سوشل ایبیوز بھی ہوتی ہے، سوشل بلنگ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں بچے کیا کرتے ہیں کہ کسی کو وکٹم بنا کر اس طرح سے تنگ کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے کٹ آف ہو جائے، سوشلی آئسولیٹڈ ہو جائے، یعنی کہ کسی کا بائک آؤٹ کر دینا۔ ایک کلاس کے اندر 20 بچے بیٹھے ہیں، کسی ایک کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا، اس کو تنگ کرتے ہیں بچے، اس کو اس کے بارے میں رومرز کریٹ کرتے ہیں اور اس کو آئسولیٹ کر دیا گروپ کے اندر سے، اس کو بائک آؤٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے سوشل لیول پہ بلنگ کر دینا، تاکہ وہ بچہ ایک گروپ کا حصہ نہ رہے، ٹھیک ہے، وہ اس بچوں کا جو کلب ہے اس کا حصہ نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ پھر آج کل کے دور میں ایک سائبر بلنگ بھی ہے، جس میں بچے چونکہ اب اپنے کزن سے، دوستوں سے، اپنے ریلیٹیو سے انٹریکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا سائٹ کے ذریعے سے بھی، ٹھیک ہے نا، فیس بکس بچوں نے بنائے ہوتے ہیں، انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، تو اس طرح کے اور اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں، ٹیوٹرز وغیرہ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا لاگ ان کوئی اور بندہ ان کے لاگ ان کو یوز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہیک کر لیتے ہیں ان کے اکاؤنٹس، یا ان کو کوئی بیڈ کمنٹس پاس کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز شیئر کر دی ہے جو ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، جس سے ان کی فیلنگس یا ان کے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی بہت زیادہ ٹائپس ہیں کہ لوگ آن لائن یعنی کہ سائبر بلنگ بھی کرتے ہیں، جو کہ بچے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں میڈیا، اور وہ اس کے وکٹم بنتے ہیں سائبر بلنگ کے بھی۔ جی پروفیسر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ بے شمار اس کی اقسام ہیں۔ کچھ لوگ سکولز کے اندر، سکول کے باہر اور ہماری سوسائٹی کے اندر بلنگ کی پریکٹس جو ہے ڈے ٹو ڈے انکریز ہو رہی ہے۔ تو بھٹی صاحب، میرا آپ سے کویشچن ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بچوں کے حقوق کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ اس میں جیسا کہ آئین پاکستان میں رائٹس کے متعلق بات کی گئی ہے، بالکل اسی طرح انٹرنیشنلی ابھی موجودہ سینیریو میں کچھ دہائیوں سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے بچوں کے رائٹس کو۔ اس سلسلے میں کونسل آف ویلفیئر فار چلڈرن CWC کا وجود آیا، اور اس میں بچوں کے حقوق کے متعلق جب ڈسکس کیا گیا تو انہوں نے 12 جو بنیادی حقوق ہیں وہ بچوں کو تفویض کیے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر ورک کرنا بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو رائٹ دیا گیا ہے وہ ہے پیدائش کا حق، کہ ہر بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کی والدہ کو ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے، اس کے لیے پرووائڈ کیا جائے جس میں اس بچے کی ہیلدی پرورش نشو و نما ہو سکے اور اس کے بعد وہ اس دنیا میں آئے۔ اور اسی مناسبت سے پھر ایسے قوانین پاس ہیں کیے گئے، اور ابھی مزید اس میں امینڈمنٹس آ رہی ہیں، وہ یہ کہ عورتوں کو جب بچے کی ڈلیوری کے وقت ایک مخصوص ٹائم کے لیے انہیں فری کر دیا جاتا ہے، ان کو لیو دے دی جاتی ہے۔ جو امپلائمنٹ میں خواتین ہوتی ہیں ان کو 3 ماہ کی لیو دے دی جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے جو بنیادی کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ بچے کا جو دنیا میں آنے والا بچہ ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو ایک ہیلدی ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا جائے، ہائیجینیکلی اس کو سپورٹ کی جائے۔ اسی طرح مناسب جو طبی اٹینشن ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو میڈیکلی
سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ اس دنیا میں آ سکے. اور اسی طرح جب تک وہ اپنا بچپن نہیں گزارتا تو بچپن سمجھ لیں کہ یہ اس کا حق ہے کہ اس کو اس کی چائلڈہڈ تک اس کو اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ اس کے پورے کیے جانے چاہیے. اسی طرح ایک خوشگوار اور بھرپور فیملی لائف جو ہے وہ بھی اس بچے کا حق ہے کہ اس کو میسر آئے. اور ابھی ہمارے ملک پاکستان میں انفارچونیٹلی اس طرح کے جو کلچر نہیں تھا، نہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہے. یہاں پہ تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو اس قدر فیسلٹیز فیملیز کو میسر آنا ممکن نہیں ہے. تو اس پہ حکومت وقت کو اور اسٹیٹس کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فیملیز کا جو لائف سٹائل ہے اسے بہتر بنایا جا سکے اور جو بچوں کے حقوق ہیں وہ انہیں میسر آ سکیں. اسی طرح اگلا جو ان کا رائٹ ہے کہ جو بڑھوتری ہے، جیسے جیسے بچہ پیدائش کے بعد مختلف مدارج جو ہے وہ طے کرتا ہے، تو معاشرے کے مفید فرد بننے کے لیے اس کو ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی گرومنگ کر، جس میں وہ اچھی طریقے سے گرومنگ کرے، اور پھر ہی ممکن ہوگا کہ وہ معاشرے میں ایک اپنا ایک اچھا رول ادا کر سکے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کا بڑا فقدان ہے، اس پہ توجہ بالکل نہیں دی جا رہی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھا جو مائنڈ ہے وہ آگے بڑھ کے لیڈ نہیں کر رہا سوسائٹی کو. تو اس پہ ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح بنیادی ضروریات کی فراہمی اس بچے کا حق ہے، اس میں مناسب خوراک ہے، اس کا رہن سہن ہے، رہائش ہے، ہیلتھ کیئر ہے. اسی طرح جب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اسکول جا سکے تو اس کو وہ بنیادی تعلیم جو ہمارے آرٹیکل 25A میں کہا گیا ہے کہ اس کو جو کم از کم سیکنڈری ایجوکیشن تک اس کو فری مہیا کی جائے گی. اسی طرح کھیلنے اور انجوائے کرنے کا اس کا حق ہے. ان رائٹس کے ساتھ جو بچوں کو میسر ہیں انٹرنیشنلی، ایک بڑا اہم رائٹ ہے، وہ ہے یتیمی کی حالت میں اس کے حقوق کا دفاع. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یتامہ کے بارے میں بڑے واضح اور احکامات فرمائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں ان پہ عمل نہیں کیا جا رہا. انٹرنیشنلی اس چیز کو مانیٹر کیا گیا کہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ اس دنیا میں سے چلے جاتے ہیں، تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ تمام بنیادی چیزیں فراہم کی جائیں جس سے وہ سوسائٹی کا ایک مؤثر جو فرد ہے وہ بن کے آگے ہے. اس میں بہت ساری دیگر چیزیں بھی شامل ہیں جن کے ساتھ جو اگر بچوں کو میسر آئیں تو دین سوسائٹی جو ہے وہ ایک پراسپیرٹی کی طرف جا سکتی ہے اور جو معاشرہ ہے وہ ترقی کرنے کے قابل ہوتا ہے. بھٹی صاحب، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ بچوں کے بنیادی حقوق ہیں، ان کی 12 اقسام ہیں. اگر اس سیناریو میں دیکھا جائے تو ہم لوگ تو لیڈر اسی وجہ سے شاید ہمارے پاس نہیں پیدا ہو رہے، ہم فالوور پیدا کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بنیادی حقوق ہی سلب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں اس لیول کی گرومنگ ہی نہیں ہو رہی. اور پھر ایک کہ ہم لوگ جب بچہ 4 سال کا یا 5 سال کا ہو جاتا ہے تو ہم فوری اسے کسی نہ کسی پلے گروپ میں یا اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. بچوں کی پراپر گرومنگ، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ 7 سال تک اس کو گھر میں رکھنا چاہیے، اپنی دادی اماں سے، نانی اماں سے، اپنے والدین سے وہ سیکھے، اس کے بعد جا کے اسے ایجوکیشن کی طرف لے کر آنا چاہیے. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ 7 سال تک آپ بچے کو مار پیٹ نہیں سکتے، 7 سال کے بعد آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں جی. تو اس کے لیے تو اسلام بھی باقاعدہ چھوٹ دیتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو فوراً اسکول میں بھیج دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. ماں باپ اس کے پہلے استاد ہوتے ہیں. بالکل. والدہ، کیونکہ والدہ کو درجہ دیا گیا کہ بیسک اس کی یونیورسٹی، اس کا اسکول، اس کا کالج، اس کی والدہ کی اگر بچوں کی والدین ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، پراپرلی بچوں کو گائیڈ نہیں کر پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور اس کو مختلف قسم کے جو مسائل ہیں اسے درپیش ہیں، اور ابھی ان کے جو نتائج ہیں وہ ہماری سوسائٹی کو بھگتنا پڑ رہے ہیں. جی پروفیسر صاحب، آپ بلنگ کے متعلق ہمیں بتا رہے تھے
बुलिंग एक संजीदा मसला है। बच्चों के अंदर बुलिंग का रुझान कैसे डेवलप होता है और इसकी वजूहात क्या है? इसकी अगर वजूहात देखें तो 3-4 वजूहात तो बहुत ही अहम हैं, यकीनन आपके नज़र में होंगी। उनमें एक तो जो वॉलेंट कंटेंट देखते हैं मीडिया के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी वजह बनता है बच्चों के अंदर बुलिंग का रुझान पैदा करने की, यानी कि एक वॉलेंट एटीट्यूड पैदा करता है बच्चों के अंदर। और आजकल आपको मालूम है कि कंप्यूटर गेम्स आ गई हैं, मूवीज़ देखते हैं या कार्टून्स भी देखते हैं या टीवी सीरियल ड्रामास देखते हैं, उसके अंदर जो मुतशद्दद कंटेंट है, वॉलेंट कंटेंट है, तो वो उससे सीखते हैं। लाशऊरी तौर पर वो चीज़ अपने अंदर इनकलकेट कर रहे होते हैं, उससे वो हालांकि पता नहीं उन्हें होता कि हम सीख रहे हैं, लेकिन वो नेचुरली तौर पर क्योंकि ग्रूमिंग का स्टेज है उनकी, तो वो सीख रहे हैं, उनके रवैयों का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, तीसरी अहम वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा रहता है, मियाँ बीवी के बीच में तनाव रहता है, या और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, चचा हैं या दादा हैं या घर के बाकी लोग हैं, उनके बीच में कोई इशू रहता है, जिसकी वजह से बच्चों के रवैयों के अंदर तशद्दुद का एलिमेंट शामिल हो जाते हैं। अच्छा, इसको जब वो उन्होंने अपने अंदर परवान तो चढ़ा लिया, अब इसका इजहार भी तो कहीं करना है ना, एग्जीक्यूशन मतलब इसकी एग्जीक्यूशन कहाँ करेंगे? जैसे ही उनको कहीं मौका मिलता है किसी के साथ डिसएग्रीमेंट करने का अपने जैसे बच्चों के साथ, तो वहाँ वो वायलेंट हो जाते हैं, वहाँ फिर वो बुली करते हैं। ये तो है उन बच्चों के लिए जो बुली करते हैं, ठीक है। और अमूमन ये बच्चे दूसरे बच्चों से फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और एज में ज़्यादा होते हैं। अब तस्वीर का जो दूसरा रुख है उसमें विक्टिम बच्चे होते हैं जो उम्र में छोटे होते हैं, इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, या उनके साथ कोई ना कोई कह लें कि फ़िज़िकली वीक होंगे या हैंडीकैप्ड भी होते हैं बाज़ बच्चे, उनके साथ भी मसला होता है। तो एज में भी छोटे होते हैं वो लोग, ठीक है, वो विक्टिम बनते हैं इसका, ठीक है। अब उसके अंदर जो ज़्यादा विक्टिम बनते हैं बच्चे, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो निगलेक्टेड होते हैं फैमिलीज़ के अंदर, वो बच्चे जिनको तवज्जो हासिल नहीं होती वालिदैन की, बड़ों की, निगलेक्टेड होते हैं, वो ईजी विक्टिम हो जाते हैं बुली का, ठीक है। और वो आके फिर वालिदैन से शेयर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनकी इतनी बॉन्डिंग नहीं होती वालिदैन के साथ, एक शेयरिंग कल्चर नहीं होता, प्रॉब्लम शेयरिंग कल्चर नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स के बीच में कोई तनाव है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसकी वजह से बच्चे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं, और उसके नतीजे में जब वो मार्केट में जाते हैं, नेबरहुड में खेलने जाते हैं या स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वह बुली का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो आके रिपोर्ट भी नहीं कर पाते। फिर एक और भी बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे क्यों बुलीड हो जाते हैं, उनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, यानी कि उनको मालूम नहीं होता कि वो अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उनके अंदर कई किस्म के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो अपना बैकग्राउंड छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने वालिदैन का जिक्र करते हुए पब्लिक में शर्माते हैं, अपने होम टाउन का जिक्र करते हुए शर्मा जाते हैं, अपने दूसरी फैमिली की जो मामलात हैं उसको हाइड करते हैं, कि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस सिमत बढ़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे क्या एम्बिशंस हैं। जब इस तरह की अनक्लैरिटी होती है ना अपने आइडियाज़ और थाट्स में, तो बच्चा ईजीली विक्टिम हो जाता है। फिर इसमें एक और वजह भी है कि वालिदैन चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाते बच्चों के ऊपर, ठीक है, कि जब बच्चा एक्सपोज कर रहा है अपने आप को सोसाइटी में, बाहर एक जो प्लेइंग ग्राउंड है वहाँ दूसरे बच्चों से खेल रहा है, तो वालिदैन बड़े सेटिस्फाइड होकर घर में बैठ जाते हैं, चलें ठीक है बच्चा खेल रहा है। अब वहाँ जाके देखते नहीं है कि उसको कोई बड़ा बच्चा तंग तो नहीं कर रहा, हर्ट तो नहीं कर रहा, या उसके ऊपर कोई आवाज़ें तो नहीं कस रहा, उसका कोई उल्टा नाम तो नहीं डाल दिया हुआ, या उसको अंडर इन्फ्लुएंस तो नहीं किया हुआ, किसी भी तरह से उसको कंट्रोल तो नहीं कर रहा। हम बस विंडो से देख लेंगे या फिर दरवाजे पे खड़े होकर देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, करीब से जाकर नहीं देखेंगे कि बच्चा कोई प्रॉब्लम या किसी ऐसी सिचुएशन को फेस तो नहीं कर रहा, ये होता है। इसके अलावा छोटे बच्चे जब मार्केट्स में जाते हैं, हमारे ये आम कल्चर है गली मोहल्लों में, छोटे बच्चों को नेबरहुड में मार्केट्स में भेज दिया जाता है, जाओ भाई ये तुम ग्रोसरी शॉप से जाके ये चीज़ ख़रीद लाओ, तुम जाओ दही ख़रीद लाओ, तुम जाओ ये चीज़ ले आओ। अब ये जो शॉप के ऊपर जाकर इंटरेक्शन करना है शॉपकीपर से, ये सेफ़ नहीं होता। वहाँ और भी एडल्ट कस्टमर्स भी होते हैं, और वो जो शॉपकीपर वो भी एडल्ट होता है। अब क्या एक वालिदैन को, ये वालिद या वालदा को पता होता है कि उसका बच्चा जब वो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको कोई ऐसी एब्यूज़ का ख़तरा तो नहीं है, ऐसी कोई बुलिंग का ख़तरा तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम अपने बच्चों को अपने नेबर्स में भेज देते हैं, ठीक है। अब नेबर्स के अंदर
کوئی بھی بڑے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں. اب اس بچے سے جو بڑے بچے ہوں گے خطرہ ہے کہ وہ اس کو بلی کر دے گا, ٹھیک ہے, اور کوئی اگر ایڈلٹ ہے تو وہ بھی اس کا مرتکب ہو سکتا ہے. اس کے اوپر ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے. اس کے علاوہ پھر بس یہ وجوہات ہیں, مطلب مارکیٹ ہے, نیبرہوڈ ہے, اور جو اسکول کے اندر ٹیچرز ایک بہت ہی قابل احترام ایک کہنے کہ ہمارا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, لیکن بلیک شیپس تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب بچہ ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کلاس میں یا لائبریری کے اندر, وہاں بھی کوئی سرویلنس کا سسٹم ہونا چاہیے اسکول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. ناظرین, آج ہم چائلڈ ابیوز پہ بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم بدیع الزماں بھٹی ایڈوکیٹ, اور ان کے ساتھ پروفیسر محمد یوسف ثانی. ایک چھوٹا سا وقفہ, پھر دوبارہ ملتے ہیں.